ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے حج کے 5 دنوں میں سے چوتھے اور 5ویں یعنی 11 اور 12 تاریخ کے تعلق سے باتیں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو کیا کیا عمل کیے جاتے ہیں۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو ایک عمل کیا جاتا ہے اور وہ ہے رمی جمار۔ رمی جمار کہتے ہیں ان ستونوں پر کنکری مارنے کو جو مینا کے اندر ہے۔ مینا کے اندر 3 ستون ہیں۔ مینا کے اندر مسجد خیف کے نزدیک پہلا ستون ہے جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے آگے چل کر دوسرا ستون ہے جس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔ پھر مینا کے آخر میں تیسرا ستون ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اس وقت شیطان نے آپ کو 3 مرتبہ بہکایا تھا اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکری مار کر بھگایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالی نے اس امت کے حج کرنے والوں پر یہ عمل واجب قرار دیا۔ 11ویں ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے ستون یعنی جمرہ اولا کی رمی کرے۔ جمرہ اولا پر 7 کنکری مارے۔ کنکری مارنے کے بعد ستون کی دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہو جائے، اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے۔ اتنی دیر دعا کرنا مستحب ہے جتنی دیر میں قرآن مقدس کی 20 آیتیں پڑھ سکے۔ اس کے بعد دوسرا جمرہ وسطیٰ کی رمی کرے، اسی طرح اس کے بعد دعا کرے۔ سب سے آخر میں جمرہ عقبہ کی رمی کرے۔ جمرہ عقبہ پر 7 کنکرے مارے۔ کنکر مارنے کے بعد اب یہاں پر دعا نہیں کرنی ہے۔ 11ویں ذی الحجہ کو رمی کرنے کا وقت زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک رمی کرنا مسنون ہے۔ غروب آفتاب سے 12ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک رمی کرنا کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن عورتوں، بچوں اور معذوروں کے لیے اس وقت بھی رمی بلا کراہت جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے غروب آفتاب سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک رمی نہیں کی تو اب اس کے ذمے رمی کی قضا کرنا واجب ہوگا اور دم بھی واجب ہوگا۔ 11ویں ذی الحجہ کا دوسرا عمل، اگر کسی شخص نے 10ویں تاریخ کو قربانی نہیں کی، حلق نہیں کرایا، طواف زیارت نہیں کیا تو وہ آج 11 تاریخ کو کر سکتا ہے۔ 12ویں ذی الحجہ کا عمل، 12ویں ذی الحجہ کو بھی اسی طرح تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے اور پہلے 2 جمروں پر دعا کرنی ہے، تیسرے جمرے پر دعا نہیں کرنی۔ 12 تاریخ کا دوسرا عمل، اگر کسی شخص نے 10ویں اور 11ویں تاریخ کو قربانی نہیں کی، حلق نہیں کرایا، طواف زیارت نہیں کیا تو وہ آج سورج کے غروب ہونے سے پہلے کر لے۔ جمرات پر کنکری پھینکنے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس تعلق سے ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ 12ویں ذی الحجہ کو رمی سے فارغ ہو گئے تو اب آپ مکہ جا سکتے ہیں، لیکن بہتر اس میں یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے حدود مینا سے باہر نکل جائے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد حدود مینا سے نکلنا مکروہ ہے۔
اگر 13ویں ذی الحجہ کی صبح صادق ہو گئی تو اب اس کے لیے 13ویں تاریخ کی رمی کرنا واجب ہے. اگر وہ 13ویں تاریخ کی رمی نہیں کرتا تو اس پر دم واجب ہوگا. جب آپ نے 12ویں یا 13ویں تاریخ کی رمی کر لی تو اب آپ نے حج کے تمام ارکان ادا کر لیے. اب آپ کے ذمے میں صرف ایک کام ہے اور وہ ہے طواف وداع. جب حاجی حج سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت ان پر ایک طواف کرنا ضروری ہے. اس کو طواف وداع کہتے ہیں. اگر کسی شخص نے طواف وداع نہیں کیا لیکن اس نے طواف نفل کر لیا تھا تو اب اس کا طواف نفل ہی طواف وداع ہو جائے گا. جب آپ مینا سے مکہ پہنچ گئے تو اب جتنے بھی دن مکہ قیام رہے تو زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کرے، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اعز و اقارب کی طرف سے. حرم شریف میں نماز با جماعت ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر دیتے ہیں. 55 سال 6 مہینے 4 دن نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی حرم شریف میں ایک نماز کے بدلے عطا فرماتے ہیں. یہ کچھ باتیں تھی آخری 2-3 دن کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے حج کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.